الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. وقال اللہ تعالی فی شان مصطفیٰ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعربہ الصادق الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اس کو ڈھونڈتا ہوں زمین و آسمانوں میں پر اس کا پتہ نہیں. اس کو ڈھونڈتا ہوں زمین و آسمانوں میں پر اس کا پتہ نہیں. جب ملا اس کا پتہ تو خود کا پتہ نہیں. خدا نہ فرش زمین ہے نہ عرش نشیں ہے. خدا نہ فرش زمین ہے نہ عرش نشیں ہے. روز چلتا پھرتا ہے مگر پردہ نشیں ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلی فرماتے ہیں یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. پیارے پیارے اعلیٰ حضرت یہ بھی فرماتے ہیں مکین و مکان تمہارے لیے چنی و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. ہم آئے ہیں یہاں تمہارے لیے ہم اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے. اعلیٰ حضرت یہ بھی فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر میں نہ ڈال. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. بانی جامع نظامیہ فرماتے ہیں وحشت آدم گئے نام شہ لولاک سے. وحشت آدم گئے نام شہ لولاک سے. مردہ زندہ ہو گئے تاثیر نام پاک سے. میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے دیوانوں یقیناً آپ اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں. یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. اس کو ہم عرف عام میں 12ویں کا مہینہ کہتے ہیں اور جشن عید میلاد النبی کا مہینہ کہتے ہیں. اس کے بعد آنے والا مہینہ 11ویں کا پیران پیر کا مہینہ ہے. اور اللہ پاک کا بڑا کرم ہے ہم پر کہ اللہ پاک ہم کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا موقع نصیب ہو رہا ہے. اور آج کی اس نورانی محفل میں اسی میمن کالونی کے اندر آثار مبارک کی زیارت کروائی جا رہی ہے. الحمدللہ خواتین بھی زیارت کر رہے ہیں اور یہ کرنا بالکل درست ہے. اور آج بہت سے لوگ کچھ کہتے ہیں لیکن یہ شیطانی ورولے لوگ بہکانے کی کوشش کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے. یا رسول اللہ مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نرالی شان ہے. آقا کی عظمت جتنا بھی بیان کرو کم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہر جگہ ایک جگہ ایک آقا کی شان بیان کی. سب سے بڑی شان یہ کہ پوری قرآن اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا. 23 برس میں 6666 آیتیں 114 سورے مکمل قرآن اللہ نے رسول اللہ کو دیا. کسی عاشق نے کیا خوب کہا اللہ کے رحمت کے انوار چمکتے ہیں. اللہ کے رحمت کے انوار چمکتے ہیں. قرآن کے پاروں میں میرے سرکار چمکتے ہیں. قرآن کے پاروں میں میرے سرکار چمکتے ہیں. قرآن میں اللہ نے بتایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. یقیناً تمہارے پاس ایک نور آیا روشن کتاب آئی. تو مطلب آئی مطلب پہلے کہیں سے تھا.
کچھ نہ تھا وہ نور موجود تھا. نہ زمین تھی نہ آسمان تھا, نہ جھاڑ تھا نہ پہاڑ تھا, نہ مشرق تھی نہ مغرب تھی, نہ شمال تھا نہ جنوب تھا, کچھ نہ تھا, نہ انس تھا نہ جان تھا, کچھ نہ تھا. اللہ کا نور تھا, نبی کا نور تھا. بس وہ نور ہی نور کا معاملہ تھا. اسی لیے اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, یقیناً تمہارے پاس روشن کتاب اور نور آیا. نور سے مراد آقا نامدار, مدنی تاجدار, سید ابرار, احمد مختار, جو ایک اشارے میں چاند کو دو ٹکڑے کرنے والے, ایک اشارے میں سورج کو پلٹانے والے, اللہ کے حبیب, انبیاء کے خطیب, بیماروں کے طبیب, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. جب اللہ بھیجنا چاہا, رات کہہ رہی تھی اے اللہ رات میں بھیج, دن کہہ رہا تھا دن میں بھیج. اللہ پاک نے ایسا انتظام کیا, رات میں بھیجوں, دن ناراض, دن میں بھیجوں, رات ناراض. ایسا وقت ہو رات دن مل رہے ہیں, حضور تشریف لا رہے ہیں. اللہ نے ملن کے وقت بھیجا, رات دن مل رہے ہیں, بس رات جا رہی ہے, دن آ رہا ہے, صبح سویرے کا وقت ہے. ایسے وقت میں اللہ نے یقیناً اپنے حبیب کو بھیجا. اور کئی بھیجوں میں سمجھ میں آیا, کئی بھیجوں میں سمجھ میں نہیں آیا. وہ آیا تو کامیاب ہوا, جو نہ آیا یقیناً فی النار ہوا. لیکن میں آپ کو یہ بتانا یہ چاہتا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول 2 شنبے کے دن یقیناً آپ تشریف لائے صبح سویرے. بانی جامعہ نظامیہ شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ خان علیہ رحمت و رحمان اپنی کتاب مقاصد الاسلام میں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں پیارے آقا جب آئے سال میں ایک بار آتا ہے, اور سرکار جس مہینے میں آئے مہینہ ایک بار آتا ہے, اور سرکار جس دن آئے ہفتے میں ایک دن آتا ہے, اور سرکار جس وقت آئے صبح سویرا روز آتا ہے. اسی لیے ہر عاشق کی میلاد روز صبح فجر کے بعد ہوتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یقیناً اس وقت زمانے میں عرب کے لوگوں میں ایک خاتون, ضعیف خاتون ہوا کرتی تھی, پانی کا مٹکا لے کر, کچھ کپڑے ہاتھ میں لے کر گھر کو پوچھا مارنے نکلتی, اور اس کا کام تھا جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا اس گھر کو پوچھا لگائیں, نذرانہ لیں اور جائیں. معلوم ہوا عبداللہ کے گھر نور آیا ہے, اور اس نور کی آمد کی خوشی میں معلوم ہوا کہ عبداللہ کے گھر لڑکا ہوا ہے. دوڑی گھر پہنچی, گھر کا دروازہ نظر نہیں آ رہا ہے, گھر کے گول اطراف پھرنے لگی, گھومنے لگی, جھومنے لگی, چومنے لگی, چلا کے کہنے لگی اے اللہ عبداللہ کا گھر کا دروازہ دکھا دے. آواز آئی غیب سے, بول کیوں؟ تو آواز آئی اس لیے گھر کو پوچھا لگاؤں, کچھ نذرانہ لوں, عبداللہ کے گھر لڑکا ہوا ہے. تو لڑکی کو, عورت کو, خاتون کو آواز آتی خبردار اس گھر کو کیا پاک کرے گی, وہ تو عالم کو پاک کرنے آیا ہے, وہ رسول پاک ہے, وہ کائنات کو پاک کرنے آیا ہے, ذرے کو پاک کرنے آیا ہے, وہ رسول پاک ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم آنے میں بے مثال اور آقا جانے میں بے مثال. آج دنیا میں سب بچے پیدا ہوتے ہیں, ہم سب پیدا ہوئے, ایسا نہیں کہ بارش ہوئی آگے کہیں نہیں سنا ہم نے, مشرق مغرب شمال جنوب, بچے بڑے غریب امیر سب پیدا ہوئے. لیکن جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہماری آمد الگ ہوتی ہے. معلوم ہوا ٹھیک 10 بجے بچہ پیدا ہونے والا ہے, بچے کے نانا دادا خاندان پورا جمع ہوا ہے, اتنے میں معلوم ہوا 10:10 ہو گئے, بچہ پیدا ہو چکا. اس کے بعد نہلایا دھلایا گیا, بچے کا باپ سامنے کھڑا ہوا ہے. تصور کیجئے, اور بچے کے باپ سے لوگ فوراً سسٹر آ کے کہنے لگی بچے کا باپ کون؟ باپ حیران پریشان پسینے جا رہے, بولے میں. دیکھتے ہی بولنے لگی سیم ٹو سیم, ایسی ہی مکھڑا ہے, ایسی ہی آنکھ ہے, ایسی ہی چہرہ ہے. دیکھ کے کہنے لگی مبارک ہو بیبی مبارک ہو. اس کے بعد دوسری سسٹر باہر نکلی, بچے کا باپ کون؟ پسینے جا رہے ہیں, پریشان حال میں ہے, مسکرا نہیں رہا ہے, چہرے پہ عجیب قسم کی پریشانی ٹھہری ہوئی ہے. پھر دیکھے دوسری سسٹر بڑی, بچے کا باپ کون؟ بچے کا باپ ٹھہرا سامنے, بولا میں.
حیران پریشان آ کے بولا میں، پھر اوپر سے نیچے تک دیکھی اور دیکھ کے یہی بولی سیم ٹو سیم، ایسا ہی بچہ ہے۔ ارے جس کا بچہ ہے ویسا ہی تو دکھے گا، اس کی آنکھ، اس کی ناک، اس کا منہ ویسی نظر آیا اور مسکرائی اور چلے گئی۔ لیکن جب سسٹر دوسری تیسری سسٹر نکلی، ہاتھ میں بچے کو لائی، نلا دھلا کر صاف ستھرا کر کر گود میں لا کے دی تو بچے کا باپ حیران ہے، ہاتھ میں بچے کو لے کر بھی پریشان ہے۔ بولے بچہ بوران سب دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد سسٹر پیچھے سے نیچے ایسا ہلکا سا لگائی، ایک جھٹکا لگنا ہی تھا، نیند سے بیدار ہوا، بچہ رونے لگا۔ جب بچہ رویا تو باپ ہنسا، مسکرایا اور اس کے بعد ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ باپ کہنے لگا تجھ کو باپ بیٹا مبارک ہو، نانا کہنے لگا بیٹا تجھ کو بیٹا مبارک ہو، اطراف سے سارے دوست احباب رشتہ دار سب مبارکبادیاں دینے لگے اور وہ مسکرا کے خوش ہوا۔ لوگوں نے پوچھا جب سے سسٹر دیکھے تو کیوں نہیں کہا، اب کیوں کہہ رہا ہے؟ بچے کا باپ سینہ ٹھوک کے کہا مجھے معلوم ہے بچہ تو پیدا ہو گیا، یہ نہیں معلوم کہ بچہ زندہ ہے یا مردہ۔ جب رونے لگا تو میں سمجھ گیا میرا بچہ زندہ ہے، میرا بچہ حال میں ہے، میرا بچہ صحیح ہے، اور اس کا رونا یقیناً زندگی کا اعلان کیا۔ ہر بچہ پیدا ہوتے ہوتے روتے روتے اپنی زندگی کا اعلان کیا، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے روتے ہوئے نہیں، رونے والے کو ہنساتے ہوئے پیدا ہوئے۔ عرب کا دور تھا اور 12 ربیع الاول 2 جمعے کے دن وقت ایسا نازک تھا، ایسے نازک موڑ پر یہ عالم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عجیب منظر پیش کیا۔ پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول، پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول۔ تو میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرض کر رہا تھا اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنی بڑی عظیم عظمت عطا فرمائی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے وقت عرب کے لوگ اتنے خطرناک تھے، اپنے گھر میں بچی پیدا ہوتے ایک ہاتھ میں سبل ایک ہاتھ میں بچی کو پکڑتے لے جا کے دفن کرنے جاتے۔ بولے کیوں؟ کہ بچی گھر میں نہ ہو، اور اس کو بڑا عیب سمجھتے، اور ایک ہاتھ میں سبل اور ایک ہاتھ میں بچی پکڑتے اور گڑا کھودتے اور بچی کو زندہ درگور کر دیتے، اور روزانہ یہ معمول تھا۔ لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے آپ کے ہمارے جیسا نہیں، ہم اور آپ پیدا ہوئے برہنہ ننگے پیدا ہوئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے لباس پہنے ہوئے تھے، اور آپ کا یقیناً ایک عجیب ماحول تھا اور خوشبو مہک رہی تھی۔ سجدے میں سر رکھ کے کہا ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ تو اللہ پاک فرماتا حبیب دے دیا۔ اس کے بعد مستیاں مسکرانے لگی، کیوں؟ کہ یہ میرا نور والا آ گیا ہے، میرا حبیب آ گیا ہے۔ اور آقا آتے ہی بیٹی بچاؤ کا کام کیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، ارے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یہ نعرہ آج کا کل کا نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہی کا خبردار آج کوئی بچی کو کسی نے نہیں دفنائے گا۔ کیوں؟ ان کا آقا آ گیا ہے، ان کا حبیب آ گیا ہے۔ آتے آتے آپ نے پورے بچیوں کی پورے لوگوں کی ذمہ داری لے لی، اور لباس تن ہے خوشبو والے کپڑوں کے ساتھ تشریف لائے، سجدے میں سر رکھے، اور سجدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب اٹھاؤ، جو مانگو دیا، جو مانگو دیا۔ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کیا کہتی ہوں، جب میں میرے گود میں آمینہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لی تو ایسا لگ رہا تھا یمن ملک